آپ اسٹیٹ بینک کی جو اس وقت کرنٹ مانیٹری پالیسیز ہیں اس کو ذرا بریف کریں اور عام عوام کو ذرا سمجھانے کی کوشش کریں کہ کیا مانیٹری پالیسیز کرنٹلی ہیں اور اس کا اکانومی کے اوپر کتنا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. دیکھیں پچھلا جو ویک گیا ہے اس میں مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی جس کے اندر جو ہے شرح سود کو چینج کیا گیا اور شرح سود کو تقریباً کوئی 1-1.25 سال بعد چینج کیا گیا. شرح سود بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ جو بینکوں سے لوگ قرضہ لیتے ہیں یا کاروبار والے یا انڈیویجولز قرضہ لیتے ہیں اس پہ جو ریٹ ہوتا ہے یعنی کہ ایک قرضے کا ایک شرح ہوتی ہے اسے شرح سود کہا جاتا ہے. اس پہ جو قرضہ لیا جاتا ہے وہ بہت سستا ہو گیا تھا پچھلے 1 سال میں کیونکہ کووڈ کی سچویشن تھی. آپ کو پتہ ہے ہر چیز جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گئی تھی, اکانومی سلو ڈاؤن ہو گئی تھی پوری دنیا میں. اس کا بہت جو ہے وہ سنگین نتائج جو ہے وہ سامنے آئے کہ لوگوں کی جو ہے وہ نوکریاں چلی گئیں اور لوگ جو ہے وہ ان کے کھانے کے لالے پڑ گئے تھے ایک طرح سے, کیونکہ کووڈ نے بہت ہی زیادہ جو ہے سب کو پوری اکانومیز کو, پوری دنیا کی اکانومیز کو تقریباً جو ہے وہ ہرٹ کیا تھا اور بند کر دیا تھا تقریباً. تو سارے دنیا کے بینکس نے, جو سینٹرل بینکس ہیں یعنی کہ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں, انہوں نے شرح سود کو بہت نیچے کر دیا تھا تاکہ پیسہ تھوڑا سستا ہو, لوگ جو ہے قرضہ آسانی سے لے سکیں اور جو کاروبار ہیں ان کو سپورٹ مل سکے. اسٹیٹ بینک نے بھی یہی کیا تھا ہمارے کہ انہوں نے 13.25% پہ شرح سود تھی, یعنی کہ جو قرضے کی جو کاسٹ تھی وہ 13.25% تھی, وہ نیچے کر کے 7% پہ لے آئے تھے. اس کی وجہ سے جو ہے قرضے جو ہیں وہ سستے ہو گئے تھے اور لوگوں نے, انڈیویجولز نے, اور پھر انڈیویجولز نے تو اتنا نہیں کیا, کاروبار کو جو ہے وہ پھر سپورٹ ملی. کاروبار کے لیے 2 طرح کی اسکیمز کی گئیں. ایک تو یہ کہ کاروبار کو بڑھانے کے لیے, ایک نئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کو سستا قرضہ دیا گیا 4 سے 5% کے درمیان جو ہے فکس ریٹ پہ 8 سے 10 سال تک کا قرضہ جو ہے وہ دیا گیا. یہ بڑی اچھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ تھی. اس میں تقریباً 430 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. یعنی کہ جو کاروبار ہیں انہوں نے ایک تو اپنے کارخانوں کو بڑا کرنے کے لیے انویسٹمنٹ لی, قرضے لیے سستے, دوسرا نئے جو ہے وہ کارخانے لگانے کے لیے قرضے لیے. اس میں سیمنٹ بھی ہے, اس میں ٹیکسٹائل بھی ہے, زیادہ ٹیکسٹائل ہے, اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہے کاروبار ہیں, جس سے یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیسہ لگنا شروع ہوا اور نوکریاں آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہوئی دوبارہ سے. تو یہ قرضوں کی شرح کو کم کیا گیا. اب جو ہے, اب کیونکہ ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے یعنی کہ ہمارا جو دنیا کے ساتھ لین دین ہے, یعنی کہ ہم درآمدات بھی کرتے ہیں, برآمدات بھی کرتے ہیں, اشیاء باہر بھیجتے بھی ہیں, وہاں سے منگواتے بھی ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہم باہر سے فوڈ بھی منگواتے ہیں, تیل بھی منگواتے ہیں, کھانے کا تیل بھی منگواتے ہیں, اور یہ انرجی کا تیل بھی منگواتے ہیں توانائی کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں. تو یہ سب چیزوں پہ نا پریشر آنا شروع ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے یہ بات کی بھی ہے پچھلے پروگراموں میں, کہ ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہونا شروع ہو گیا, ہمارا روپی جو ہے اس پہ پریشر آنا شروع ہو گیا. جب بھی ہمارے روپی پہ پریشر آتا ہے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ باہر سے مہنگائی ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے قرضے بڑھ جاتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک نے اب یہ کیا پچھلے ہفتے میں کہ شرح سود کو اب آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کیا. اب یہ ڈائریکشن چینج ہوئی ہے, یعنی کہ پہلے سستا کر دیا تھا, اکانومی کو تھوڑی سپورٹ ملی, انویسٹمنٹ ہوئی, سرمایہ کاری لوکلی ہوئی تھوڑی, اور آہستہ آہستہ اکانومی اپنی گروتھ کی فیز میں آنا شروع ہوئی. حالانکہ یہ 2 ڈفرنٹ پرسیپشنز ہیں. آپ یہ ٹیکنیکلی 2 ڈفرنٹ پرسیپشنز ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں 2 ڈفرنٹ اسٹریٹجیز ہیں. جی بالکل. دیکھیں پہلے یہ ہوا نا کہ پہلے حالات بہت خراب ہوئے, کووڈ کی وجہ سے ساری مارکیٹس بند ہو گئیں, ساری اکانومیز جو ہیں وہ کلوز ہو گئی نا. اس کی وجہ سے جب کاروبار نہیں ہوگا تو لوگ کس طرح سے اپنا جو ہے وہ ذریعہ معاش نہیں ہوگا تو کس طرح سے اپنی لائیولیہوڈ جو ہے برقرار رکھیں گے. تو یہ ہوا کہ جو قیمت ہے پیسے کی یا ڈالر کی, آپ کے پوری دنیا میں ایسا ہوا کہ جو بھی کرنسی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کی قیمت ہوتی ہے, اسے شرح سود بھی کہتے ہیں, اس کو کم کر دیا گیا تاکہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے یا پھر کاروبار ہے ان کو سپورٹ ملے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ اسٹیٹ بینک نے یہ کہا کہ جی 2 کھرب روپے کا جو ہے پیکیج دیا گیا, 2 کھرب روپے کا, ڈائریکٹ انڈائریکٹ دونوں. اس میں تقریباً 430 ارب روپیہ لگا سرمایہ کاری میں, جو کاروبار نے قرضے لیے اور اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جو سیلریز تھیں, جو بزنسز جو ہیں اپنے جو امپلائیز تھے یا اپنی جو لیبر تھی ان کو کم کر رہے تھے, کیونکہ ان کا کاروبار نہیں ہو رہا تھا, بڑھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا اپنی فورس کو کم کیا جائے. تو اسٹیٹ بینک نے, پوری دنیا میں بھی ہوا, اسٹیٹ بینک نے بھی یہ کیا کہ آپ اپنے لوگوں کو مت نکالیں, آپ ہم سے بالکل سستے پہ یا 3 مہینے پہ 0 انٹرسٹ ریٹ پہ یا بالکل کم انٹرسٹ ریٹ پہ آپ ہم سے قرضہ لے لیں. آپ نکالیں نہیں, ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں 3 مہینے 4 مہینے 3 مہینے کی, آپ سیلریاں جو ہے برقرار رکھیں تب تک یہ سچویشن نارملائز ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی سپورٹس دی گئیں جو بہت اچھی تھیں, بہت ٹائملی تھیں. ٹائملی تو میں نہیں کہوں گا لیکن اچھی تھیں, ٹائملی تھوڑا ڈیلے ہم نے کیا. اب یہ ہوا ہے کہ اب شرح سود کو چینج کر دیا گیا, بڑھا دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اپنی مانیٹری پالیسی میں لکھا ہے کہ دیکھیں پہلے اکانومی وہ ہمیں سپورٹ کی ضرورت تھی, ہم نے سپورٹ دی, اب اکانومی ایک ٹریک پہ آنا شروع ہو گئی,
وہ گروتھ کے نمبرز میں نظر بھی آ رہی ہے. اب ہم مزید اگر اس کو بڑھنے دیں گے تو ایک تو لوکل ڈیمانڈ بہت بڑھ رہی ہے. جب لوکل چیزوں کی ڈیمانڈ بہت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے دوبارہ, اور باہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء اور یہ تیل کی قیمتیں اور پھر اور دوسری فوڈ کی پرائسز, یہ کھانے پینے کے تیل کی قیمتیں بھی یہ آسمان کو